بولنا انصاف ہے، رحم ہے، نیک سلوک ہے، یہ تو مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ۔ باقی عورتوں کی جو خاص چیزیں ہیں ان میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ازواج مطہرات کو چنا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کی بیویو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، اللہ اس گھر میں اگر تمہیں لایا ہے تو یہاں زیورات اور سوٹ اور اعلیٰ مرلات کی ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ اگر لینی ہے تو طلاق لو اور چلتی بنو یاد۔ یہاں تو یہ ہے کہ جو آیات تمہارے گھروں میں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو دہراؤ، بچیاں تمہارے پاس آئیں گی۔ اور اسی لیے وہ مختلف قبیلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کی اور آپ کے لیے یہ دائرہ بھی کھلا کر دیا کہ آپ پابندی نہ رہے۔ ہر قبیلے کی عورتیں بلا جھجک آتی تھی، بچیاں بوڑھیاں ان سے پوچھتی، وہ ان کے لیے مدرسہ السلام علیکم، ایک قسم کے سیل کھلے ہوئے تھے، دین پہنچ رہا تھا۔ بات کر رہے ہیں ملتان سے۔ جی ملتان سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے بھائی۔ سوال میرا یہ تھا کہ مختلف یعنی کہ لوگ مختلف رائے ہیں ان کی کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے۔ جی ٹھیک، آپ کا سوال سمجھ لیا، آواز تو صاف نہیں تھی مگر پتہ چل گیا کہ آپ پوچھ رہے ہیں قیامت کے دن لوگوں کا آواز ان کے باپوں کے نام سے دی جائے گی یا ماؤں کے نام سے، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی بالکل یہ تو صحیح اس میں یہی ہے کہ باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ جس روایت میں ماں کا ذکر ہے نا وہ بالکل ضعیف اور کمزور ہے۔ فتح الباری میں اگر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دیکھیں تو رسول اللہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی کہ اس دن جو غدار لوگ ہیں جو وعدے توڑ دیتے ہیں ان کی پشتوں پر جھنڈے ہوں گے اور یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کا جھنڈا ہے غدر کا، تو باپ کا یہاں وہاں ذکر ہے فلاں ابن فلاں، اس سے پھر لکھتے ہیں امام ابن حجر پتہ چلا کہ صحیح بات یہی ہے کہ باپوں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ پھر وہ ضعیف روایت لے کر اس کا رد کیا کہ وہ کوئی چیز ماؤں کی بات نہیں، باپوں کا۔ صحیح، فتح الباری کی بات کر رہے ہیں؟ فتح الباری میں کتاب الآداب جو ہے نا وہاں پڑھنا چاہیے۔ صحیح ہے، اللہ فضل۔ بہت شکریہ جی جی۔ تو عورتوں کے لیے پھر یہ ازواج مطہرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نمونہ حضور نے ایسی تیار کر دی کہ جو عورتوں میں چیزیں چاہیے وہ اعلیٰ درجہ میں نہیں۔ جی السلام علیکم، فتاوی آن لائن۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کون؟ اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہے، کوئی دینی سوال آپ کرنا چاہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا تشریف فرما ہے۔ کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مولانا محمد اسحاق نام ہے۔ اشاق نام؟ جی جی، طاہر نہیں تھا؟ نہیں مولانا محمد اسحاق صاحب ہوتے ہیں یہاں۔ طاہر؟ آپ جی طاہر ہوتے ہیں، آپ اس وقت تو صرف سوال کر سکتے ہیں کوئی۔ ٹھیک ہے، تو طاہر ہیں آپ؟ مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں اس وقت۔ طاہر کب آئے گا؟ بھائی شام کو کال کر لیں آپ۔ کتنے بجے؟ جی مولانا۔ ہیلو ان کا بند کریں۔ ہیلو، کتنے بجے؟ 7 بجے کر لیں، 7 بجے۔ 7 بجے؟ جی 7 بجے۔ جی چلے مولانا۔ جی آپ فرما رہے تھے کہ عورتوں کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات تو پوچھ رہے ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو مولانا ایک سوال اور ہمارے پاس آیا ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے یا منع ہے؟ مہربانی کر کے اسلام کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ منع اور حرام دین میں ایک ہی بات ہے، عربی زبان میں حرام کا معنی بھی ممنوع پروہیبٹڈ، اسی لیے ہم کہتے ہیں بیت اللہ الحرام، ایسا اللہ کا گھر، اس میں کے ساتھ بھی حرام لگا ہوا نا، ادھر حرم کو کہتے ہیں حرم، جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کو بھی محرم کہتے ہیں، نکلا سب یہاں سے ہی ہے کہ بند کیا، منع کیا، کیونکہ اس گھر میں بھی بے حرمتی منع ہے، اس لیے بیت اللہ الحرام ہے۔ شراب بھی منع ہے، پروہیبٹڈ جس کو کہتے ہیں نا، ممنوع، اس کو عربی زبان میں حرام یا ممنوع ایک ہی بات، کوئی ایسی بات نہیں، ایک ہی۔ باقی اللہ کے رسول نے کھول کر کہا کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ مولانا شاید بھائی کے دماغ میں یہ بات ہو کہ شاید حرام اور منع میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کے ذہن میں شاید یہ بات ہو۔ ان کے ذہن میں ہوگا نا کہ منع چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، مکروہ وغیرہ نہیں، حرام کے درمیان ان اللہ حرم الخمر، یعنی جس کا ارتکاب کسی مسلمان کے لیے روا نہیں۔ ایک فرمایا جو پیتے ہیں پیتے مریں گے وہ پھر جنت کی شراب نہیں پیئیں گے، جنت میں جائیں گے۔ شیطان اور ابلیس کے حوالے سے 40 دن نماز نہیں قبول ہوتی جو نہ پی لے، 40 دن اس کی نمازیں ضائع کر دی جاتی ہے، یہ بہت بدترین عمل، ایسا کسی عمل کے لیے نہیں کہا سوائے سود اور اس کے کہ پینے والا، پلانے والا، لاد کر لے جانے والا، جو لگا کر جاتا ہے، نچوڑنے والا، سب پر لعنت، بہت برا جگہ۔ یہ بھی کہا جس دسترخوان پر پی جا رہی ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، اس دعوت میں بیٹھے اٹھ کر چلا گیا۔ جی ٹھیک۔ ظالم ہیں یہ لوگ جب پیتے۔ اور اب کیا بن رہا، دونوں پائلٹ شراب کی حالت میں جہاز اڑا رہے تھے، وہاں اتارا، کل ہی خبر تھی، لوگوں نے تو آئی مچا دی،
تو انہوں نے ریشیڈیول کر دیا کہ نہیں یہ ہونے دیں، اور اب دونوں کو انہوں نے پکڑا ہوا، حکومت نے معطل کی، تو سارے برباد کر رہے ہیں نامراد. ہاں ٹھیک ہے. مولانا ابلیس کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں بے شمار دفعہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں. سوال آتا رہتا. چلیں اب پھر ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، تو شیطان نے تو شرک نہیں کیا، تو کیا اس کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ یہ سوال تو گزر چکا پچھلی نشستوں میں نے بیان کر دیا تھا. شاید بھائی سوال دے کے چلے گئے، پھر اگلی نشست میں آئے نہیں، تو پھر آج انہیں خیال آیا ہوگا میرا سوال رہ گیا. سوال تو بیان ہو گیا تھا کہ جو سمجھتے ہیں نا کہ شرک صرف نام ہے اس کا، کسی بت کو سجدہ کیا یا اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی، وہ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں. ابلیس نے شرک کی، میں اور آپ بھی شرک کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں. گناہ شرک ہے، صرف وہ گناہ شرک نہیں جو مجبوری سے ہو یا کسی آدمی نے ایسی حالت میں کیا کہ وہ جذبات اس پر غالب آ گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئی بات، ورنہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر جو حکم کو جانتے ہو توڑتا نا، یہ سب شرک کرتے. اور آیتا من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتا دیکھتے ہیں ان کی حالت جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا رکھا. یہ سب مشرک ہیں. اس لیے جس نے اپنی مرضی کی کہ حکم اللہ کا مجھے فرما دیں، میں نہیں جانتا کیا حکم، میں شراب پیوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ مشرک. اس کو نا گناہ گار کہیں. گناہ گار صرف وہ جب مانتا کہ یہ کام غلط ہے، اللہ معاف کر مجھ سے اچھا کام نہیں ہو رہا، شرمندہ ہے، نادم ہے. جو اعلانیہ کرتا سمجھانے کے باوجود ہی ڈٹ گیا کہ نہیں کرنا میں نے، اب اس کو کون کہہ سکتا کہ یہ شرک نہیں. دو شرک سمجھتے نا صرف قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ چکر میں پڑ گئے. شرک خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر جان بوجھ کر کی، اس نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا. قرآن پاک میں 2 جگہ آتا کہ اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا. جزاکم اللہ خیر. مولانا قرآن کریم بھی ہمیں یہ بات بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من اور سلوہ اتارا. تو بھائی کا اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ تک ان پر نازل ہوتا رہا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ تھوڑی وضاحت فرما دیں. پوچھنے کی بات اگر تھی تو تھوڑی یہ بنتی تھی کہ من اور سلوہ کیا تھا، یہ کتنا عرصہ رہا، کتنے دن بعد بند ہو گیا، یہ چیزیں تو بالکل وقت ضائع کرنے کی بات ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں. اگر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ اتنے دن اتر رہا، اس سے کیا معلومات میں اضافہ؟ کچھ نہیں. ایسے سوالوں میں سے وہی ہے جو امام سالمی سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی میں اس ولیمہ میں شریک نہیں تھا. تو فضول سوال جو نا اللہ نے منع کر دیے کہ ایسی باتیں نہ پوچھو جن کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں. من سلوہ ٹھیک، یہ کوئی اللہ رسول نے نہیں بتایا. اس کے بارے میں وضاحت. من سلوہ جی، من سلوہ کسے کہتے ہیں؟ من جو ہے نا وہ تو شاید جیسے ہوتا نا، اس طرح کی ایک گوند تھی جو اوس اور شبنم کی طرح گرتی. یہ کپڑے بچھا دیتے تھے یا کوئی پتے وغیرہ، ان پر ساری رات وہ گرتی، دانے دانے میٹھے، ان کو پھر اکٹھا کر کے پکا کر کھا لیتے، مفت میں ملتا تھا وہ. اور دوسری طرف سلوہ بٹیر تھے، بٹیر جو شام کو آ کر ان کی خیمہ گاہوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے. یہ اور جنگل میں پھر ان پرندوں کو پکڑ کر بھون کر ان کا گوشت کھاتے تھے. سلوہ بٹیر تھا، من وہ آسمان سے جو بوندی اترتی تھی وہ تھا. من اس کو کہا گیا کہ وہ احسان تھا خدا کی طرف، ان کا کوئی اس میں نہیں تھا کام، نہ یہ محنت کر رہے. من احسان کو کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے شاید دیکھی کھمبی کہتے ہیں اس کو، الکما، وہ بھی آپ نے فرمایا من میں سے کوئی بوتا اس کا بھی نہ کسی کو پتہ، زمین میں سے نکلنی شروع ہوئی کھمبی، اور پکا کر کھائیں تو انڈے سے بھی زیادہ اور گوشت سے بھی زیادہ لگی. تو حضور فرماتے ہیں کہ کما جو ہے کھمبی یہ بھی من میں سے. اسی طرح کا اللہ کا فضل ہو رہا کہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ دے رہا. اب بھی مولانا لوگ کھاتے ہیں بہت عمدہ، بہت عمدہ. مشروم تو اب مصنوعی طور پر شروع بھی کر دیا نا، منصوبے زراعت والے مشروم سوپ کے اندر ڈالتے ہیں. ہاں باقاعدہ ہے، یہ باہر کے ملکوں کو بیچتے ہیں، ہوٹلوں کو سپلائی کی. بہت عمدہ غذا مشروم. مولانا یہ تحویل قبلہ کے بارے میں بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس کی